بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ التربیہ کے عنوان سے 2022 کا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کیمپ ہے۔ یہ اچھی بات ہے اور شاید یونیک ہے ایز آئی ریممبر۔ یہ جو تنظیمی ڈسپلن ہے on the subject of the discipline of organization, how the organization is formed, how is it strengthened, what are the main principles of its stability, and how can we develop the organization and expand it. What is the significance of Imara, the leadership, significance of ideology, significance of da'wah, and how can we correlate all these things with our life and with different organizational sectors. یہ جو ایسپیکٹ ہے تنظیم کا وجود، تنظیم کیا ہوتی ہے، کیوں بنائی جاتی ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیونکہ اگر تنظیم نہیں ہے تو دنیا میں کوئی دعوت فروغ نہیں پا سکتی۔ دعوت کو تنظیم کی ضرورت ہے اور تنظیم کی زندگی کے لیے دعوت کی ضرورت ہے۔ دعوت کا جو کنسیپٹ ہے، یہ جو اس انداز کا پروگرام کہ ان بیسک امور کو سمجھایا جائے، فوکس کیا جائے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ شاید اس سے پہلے ایکسکلوسیولی اس سبجیکٹ پر ویمن لیگ نے یا مناج سسٹرز میں کوئی کیمپ کیا ہو۔ میرا خیال ہے آج تک نہیں کیا۔ دس از دا فرسٹ کیمپ آن دس سبجیکٹ۔ جو مردوں کی تنظیمات ہیں ان میں بھی پیورلی اس سبجیکٹ پر تربیتی کیمپ ہونے چاہیے۔ اس پر کنفیوژنز ہیں، جب تک آپ ان کو صحیح ٹریک نہیں سمجھاتے۔ یہ ایک دنیا ہے بیٹے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ماڈرن ورلڈ ہے۔ اس میں سینکڑوں ماڈلز کام کرنے کے گھوم پھر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص کے ہاتھ میں ایک گلوبل ولیج ہے، اور ہر بندہ جو اس کی جی میں آتا ہے اپلوڈ کر دیتا ہے اپنی ویوز، اچھے برے، کارآمد اور بیکار، پازیٹیو نیگیٹو، یوزفل بینیفیشل اینڈ ہارمفل۔ اوپن ورلڈ ہے، ہر کوئی اپلوڈ کرتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آرگنائزیشن کا جو کام ہوتا ہے، تنظیمی دعوتی کام، اس کے اندر کنسیپچول کلیئرٹی نہیں رہتی انلیس کہ آپ فوکس کر کے اس پر ٹریننگ دیں۔ اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے بیٹے کہ آج کی دنیا میں یہ ایسی فریڈم کی دنیا ہے، فریڈم آف اوپینین، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف کمیونیکیشن، فریڈم آف کرٹیسزم، فریڈم آف انالیسز، فریڈم آف ورکنگ، فریڈم آف ریلیشن شپ، فریڈم آف ایویلویشن۔ سو جتنے لفظ بولتی چلی جائیں، یہ ساری فریڈم ہی فریڈم ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور جب ان کے مطلب کے مطابق کام نہیں ہوتا نظر آتا کہیں جو وہ سوچتے ہیں، تو فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از نتھنگ، کچھ نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے، چونکہ ان کے ذہن میں خیالات کا ایک مکسچر ہے۔ پورے قرآن مجید میں بیٹے جہاں اللہ رب العزت نے دعوت کی بات کی ہے، اس میں فوکس کیا ہے اجتماعیت پر، کولیکٹیویٹی پر اور آرگنائزیشن پر۔ دعوت کو جوڑا ہے آرگنائزیشن کے ساتھ۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ جماعت بغیر نظم کے نہیں ہوتی، اس میں نظام عمارت ہوتا ہے کہ نظم ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے۔
تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ سے بات شروع کی ہے. پھر فرمایا یأمرون بالمعروف کہ وہ امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے، ایمان کی دعوت کو پہنچاتی پھیلاتی ہے. مگر فوکس کیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. تو اس کا مطلب یہ ہے a collective activity should always be organized. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے. پھر آل عمران اسی صورت میں 110 میں نیکسٹ پھر فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت. امت بیٹے کمیونٹی کو، ایک ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو منظم ہو، آرگنائزڈ کمیونٹی. اور پھر اگلے لفظ ہے اخرجت للناس. یہ جو لفظ ہے اخرجت للناس، یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ وہ تمام لوگوں میں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اس میں سے چوز کیا جاتا ہے ایک ٹیم بنانے کے عمل کو. دس از اے پروسیس آف سلیکشن. اخرجت. اب قرآن مجید کا کنسیپٹ یہ ہے، اگر بالکل بطور مسلمان سوچیں تو یہ ووٹ دیں اور ہر کوئی ایکول رائے دے اور ایک کثرت رائے کے ساتھ اس کو بنایا جائے، ایسا کنسیپٹ دعوت کے لیے، جماعت سازی کے لیے نیسیسری نہیں ہے. کسی بھی شکل میں آپ اس کو وجود میں لائیں. یہ قرآن مجید کا بنیادی تھیم ہے. پھر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کمیٹیز میں، کاؤنسلز میں، شورا میں، اس میں ڈیفرنٹ اوپینینز آتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو اس کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے. وہاں پر آپ کثرت رائے، میجورٹی اوپینین کو ود ان یور ہاؤس آپ پھر اس کو فوقیت دیتے ہیں. وہ بہت آگے کا انٹرنل ورکنگ کا سبجیکٹ ہوتا ہے. مگر اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں چناؤ کیا گیا ہے ایک امت کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک لفظ ہے، آگے دے رہا ہوں اسی کنسیپٹ کو، کہ دعوت، تحریک، ریوائول، پیوریفیکیشن، ریفارمز، جو کام بھی آپ امت میں کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ. بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں. حضور السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک امت ہمیشہ اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو قائم رکھے گی اور اس پر قائم رہے گی. اب انٹرسٹنگ لفظ ہے، اب پھر غور سے سنیں. یعنی حدیث پاک میں حضور السلام نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ. میری امت میں ایک امت قائم رہے گی ہمیشہ، جو جماعت اور تنظیم کی اہمیت پہ فوکس کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میری امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی اور اللہ کے امر کو قائم رکھے گی، نہیں فرمایا. فرمایا لا یزال من امتی، میری امت میں سے امتن، ایک امت، یعنی ایک طبقہ اور ایک جماعت، ایک گروہ، ایک تنظیم ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے امر پر قائم ہوگی اور اللہ کے امر پر بقیہ امت کو قائم کرنے کی ایفرٹ کرے گی. تو امت میں امت، there would be a community within my community. یہ میں نے چند ریفرنسز ایسے آپ کو دے دیے، ذہن میں خیال آ گیا. اس کے لیے جو میرا ایک کتابچہ ہے نا بیٹے، خدمت دین کی اہمیت و فضیلت، عربی میں اس کا نام ہے نور الیقین فی فضل خدمت الدین. یہ حدیث کی کتاب ہے میری، الاربعین ہے. اس کے اندر میں نے ان احادیث کو اور ان آیات کریمہ کو بیان کر دیا. اس طرح دوسری حدیث میں یہ لفظ فرمائے لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی اور وہ اللہ کے امر کو لوگوں پر قائم کرنے کی ایفرٹ کرے گی. یعنی بہت سے مقام، بہت سی حدیث. پھر آگے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. تو بہت سی حدیث ہیں جس سے میں نے یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھا دیا کہ کوئی بھی کام اللہ کے دین کا، اس کے امر کو قائم کرنے اور اس کو سٹیبلائز کرنے اور اس کو آگے پریچ کرنے اور اس کو اسٹرینگدن کرنے اور حضور کے دین کے امور کو ریوائیو کرنے کا، اصلاح کا، ریفارم کا
جو بھی کوئی کام ہے وہ امت میں امت ہمیشہ قائم ہوگی، امت میں ایک طائفہ، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ اب جب جماعت بنتی ہے تو جماعت کا ایک نظم ہوتا ہے، ہر شخص کی مرضی نہیں چلتی۔ اگر ہر شخص جس طرح سوچے اس کی مرضی کے مطابق چلے تو جماعت قائم ہی نہیں ہو سکتی، سو اس کا ایک نظام ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے جماعت جو امت کے اندر قائم ہوتی ہے کسی بڑے کام کے لیے، اس کی مثال ہے جیسے اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے۔ تو اسٹیٹ میں ریٹ آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں ایک مقام ہوتا ہے جہاں ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے سکتا ہے، جو اس کے اندر اہل الرائے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور جو اس کے اندر نہیں ہوتا وہ اس ریٹ کو قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو چیلنج کرے تو اس سے اس ریاست کے اندر بغاوت اس کو کہا جاتا ہے، ہائی ٹریزن ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں، حدیث نبوی میں، آقا علیہ السلام کی سنت میں، خلفائے راشدین میں اور اسلام کی تاریخ میں پورا کنسیپٹ رہا ہے۔ تحریکیں، جماعتیں جو بھی منظم جد و جہد کی شکل اختیار کرتی ہیں وہ اس امر پہ فوکس کرتی ہیں۔ اگر یہ ایریا کمزور ہو جائے اور ہر کسی کی خواہش اور اس کے خیالات پریویل کرنے لگے اور قبول کیے جانے لگے اور پروپیگیٹ ہونے لگے تو اس کو کہتے ہیں کہ چیزیں منتشر ہو جاتی ہیں، انتشار ہو جاتا ہے۔ آپ ہیومن لیگ ہیں، ایک یونٹ آپ کا بن گیا، یہ یورپ کی کونسل ہے، مردوں کی ہے، پھر اپنے کنٹریز کی ایک باڈی ہے، اس کے نیچے سٹیز کی بھی ایک باڈی ہوگی، فورمز بھی ہوں گے۔ یہ سب طائفتن من امتی، یہ چھوٹے چھوٹے باڈیز ہیں ود ان لارجر باڈی۔ قانون ہر ایک پر برابر اپلائی ہوگا۔ ایک بار جب اخرجت، جب ان کو چن لیا گیا، ان کو بنا دیا گیا، تو جب ٹائم ہوتا ہے اسپیشل اپنی رائے دینے، ڈسکس کرنے کا، وہاں ضرور دیں۔ جب وہ ڈیسیژن ہو جائے، خواہ آپ کی نگاہ میں ڈیسیژن درست ہے یا غلط ہے، آپ کی نگاہ میں ڈزنٹ میٹر، پھر وہ جماعت ہے، اس کا ڈیسیژن حکم ہے، بائنڈنگ ہے، لائک اے کانسٹیٹیوشن۔ اگر اس کو چیلنج کریں گی اور اس کے خلاف آپ چلیں گی یا آپس میں میٹنگ میں بیٹھ کے پرسنل گفتگو میں اس کے اگینسٹ رائے دیں گی تو کیا ہوگا؟ میری بیٹیوں، میری بہنوں کے ذہنوں میں، سننے والوں کے ذہنوں میں کنفیوژنز کریٹ ہوگا، کنفیوژن کریٹ ہوگا، ڈس انٹیگریشن ہوگی۔ ڈس انٹیگریشن سے وہ جو مقصد ہے جماعت کا وہ ختم ہو جائے گا، ہر چیز منتشر ہو جائے گی۔ اس لیے اس نظم کو قرآن مجید نے اطاعت کا نام دیا ہے۔ یہ جو نظم ہے، نظم، اس کو اطاعت، اوبیڈینس کا نام دیا ہے۔ جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دو درجے بیان کیے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جن کو تم میں اتھارٹی دے دی جائے ان کی اطاعت کرو۔ تو جماعت ایک اتھارٹی کا نام ہوتا ہے، جماعت قائم رہتی ہے اس اتھارٹی کے ساتھ۔ اب وہ اتھارٹی صرف چیلنج اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ ڈائریکٹلی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کنفرنٹیشن کرے، اگینسٹ دا کمانڈمنٹ آف اللہ اینڈ پروفٹ، پھر اطاعت واجب نہیں ہے۔ اور اگر اللہ اس کے رسول کی کمانڈمنٹ کی خلاف ورزی، بغاوت نہیں بلکہ اللہ رسول کی حکم کو ہی پھیلانے پر کام کر رہی ہیں، تو پھر آپ کو اپنی اپنی رائے دینے کا اختیار ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص جگہ، ایک مخصوص لمٹ دے دی گئی ہے۔ اس لمٹ میں بیٹھ کے آپ اپنی رائے دیں، زبانی دے دیں، وربل دیں، ریٹن دیں، اپنی اوپینین پہنچا دیں ڈیورنگ ڈسکشن، بٹ وین دا ڈیسیژن از ٹیکن، اس کے بعد اختلاف رائے کا ٹائم نہیں رہتا، پھر وہ اوپینین نہیں ہوتی، وہ ڈسرپشن اور فتنہ ہوتا ہے۔ اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو ہے، آپ نے ڈیسیژن کر لیا، کئی بہنیں اس سے راضی نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، بس اسی کا نام ڈسپلن ہے، اسی کا نام جماعت ہے، کہ آپ کا پرسنل مطمئن نہ ہونا ڈزنٹ میٹر،
جب اجتماعی ڈیسیژن ہو گیا دیٹ از دا اتھارٹی. اس کو اولی الامر کی اطاعت کہتے ہیں. آپ کی نگاہ میں غلط بھی ہو سکتی ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں. دوسرے کی نگاہ میں درست ہے. تو ہر ایک کی رائے اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. چند بہنوں کی رائے میں بھئی یہ جو فیصلہ ہوا غلط ہے، چند کی رائے میں درست ہے. تو حل کیا ہے؟ جب اس کا فائنل فیصلہ ہو جائے تو جماعت کی اتھارٹی نے جو کہہ دیا دیٹ از رائٹ، فنش. آپ کی رائے اس کے اندر ختم ہو جانی چاہیے. ہاں جب اجلاس ہو فائنل فیصلے سے پہلے، اس میں آپ اگر ممبر ہیں تو ڈائریکٹلی ڈسکشن میں حصہ لیں، بتائیں. اگر ممبر نہیں ہیں تب بھی آپ ریٹن اوپینین ان کو بھیج دیں تاکہ کنسیڈریشن میں آ جائے اوپینین. تو ہر ایک کی اوپینین کچھ نہ کچھ فائدہ دیتی ہے، مگر وہ پراپر پلیٹ فارم ہوتا ہے، فورم ہوتا ہے. اس سے آگے لمٹ ختم ہو جاتی. یہ ہے جماعت کا قاعدہ، نظم. اگر یہ نظم آپ سمجھ لیں تو فرام ٹاپ ٹو باٹم آپ کے چھوٹے علاقائی یونٹ پر بھی یہ پرنسپل اپلائی کرے گا. آپ اس کو سمجھ کر آپ اس ڈسپلن کو فوکس کریں اپنے آپ پر. اپنے آپ پر فوکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ کی رائے اور جماعت یا ایگزیکٹو یا جو آپ کی ہائر باڈی ہے اس کی رائے ایک ہی ہے تو پھر تو آپ کے لیے کوئی مشکل چیلنج نہیں ہے. ڈسپلن اسی وقت ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ کی رائے اس کولیکٹیو ڈیسیژن سے مختلف ہے. تو اس مختلف اوپینین والے شخص کا اپنے آپ کو ڈسپلن میں پابند کرنا اور اطاعت کرنا یہ مجاہدہ ہے. یہی یعنی تقاضا ہے ایمان، یا کہہ لیں تقاضا ہے جماعت، یا تقاضا ہے نظم ہے، یہ تربیت ہے. اس پر فوکس کریں کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو اس ڈسپلن کی پابند بناتی ہیں. پھر آپ اپنی نجی مجلسوں میں اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس تنقید کا فائدہ نہیں ہونا، نقصان ہونا ہے. جن 1 2 3 بہنوں سے آپ نے بات کی ہوگی اس فیصلے اور پالیسی کے خلاف، تو اگر بات ان کی سمجھ میں آ گئی آپ کی بات تو انتشار ہی پیدا ہوگا نا، کنفیوزڈ ہوں گی، ان کی موٹیویشن خراب ہوگا، کم ہوگی. موٹیویشن کم ہوگی تو کام کرنے کا جو جذبہ اور پیشن ہے وہ کمزور ہوگا. مشن کو نقصان ہوگا، دعوت کو نقصان ہوگا، جماعت کو نقصان ہوگا. اس کا بینیفٹ کوئی نہیں، صرف ایک اپنی ذہنی عیاشی ہوتی ہے. بہت لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بڑے آئیڈیاز گھومتے ہیں مگر جماعت کے نظم میں کام نہیں کر رہے ہوتے. آئیڈیاز بڑے ہوتے ہیں، کھلی دنیا ہے، آپ کو ہر جگہ آئیڈیاز کی بھرمار ملتی ہے، مگر قرآن مجید نے وہ آئیڈیاز کی بات نہیں کی ہے. ان آئیڈیاز کو ایک نظم کے اندر پابند کر کے جماعت کے نظم میں لانے کی بات کی ہے. اب اس جماعت کی ورکنگ کو پازیٹیولی امپروو کرنے پہ کنٹریبیوٹ کریں. تو اپنے اوپر فوکس کریں. سب سے پہلے کیسے؟ اپنے اندر پیشنس ڈیولپ کریں، صبر، ضبط. یعنی جب آپ کی بات نہیں مانی گئی وہی ٹیسٹ ہے آپ کے لیے. اگر آپ کی رائے مان لی گئی تو ٹیسٹ نہیں ہے، آپ ہیپی ہیں، خوش ہیں. The decision has been taken according to your wish, according to your opinion. Whatever you suggested, it was accepted. So you are already happy with that decision or policy. In this case, there is no test for you. Test comes only when decision was not taken according to your wish. Here comes the time of test. If you pass that test, so you are disciplined. آپ جماعت کے نظم میں ہیں. And if you fail and you continue disagreeing with that, and you still after the decision, you continue your disagreement, you continue your discussion with other sisters, and you continue criticizing it, this is a fitna. It means you have failed the test of Jama'ah discipline. آپ فیل کر گئے یہ ٹیسٹ. ایوب میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو کنسیپٹ سمجھا دیا. اس پر آقا علیہ السلام کی سنت قائم ہے، اسی پر خلفائے راشدین کی سنت قائم ہے اور پوری اسلامک ہسٹری کی تعلیمات.
اچھا، یہ جو ڈسپلن ہے یہ آپ کی ود ان یور اون پرسنالٹی بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ہارٹ رکھا ہے، ایک نفس رکھا ہے، لوور سیلف ہے، برین ہے، یور مائنڈ. یہ ڈفرینٹ باڈیز ہیں، سمجھیں، آئیڈینٹیٹیز ہیں. کئی مرتبہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، یہ ہونا چاہیے، دل خواہش کرتا ہے، یو وش سم تھنگ، بٹ دیٹ از ناٹ الاؤڈ بائی دا شریعہ. وہ جو سپیریئر اتھارٹی ہے قرآن و سنت کی، دیٹ اتھارٹی ڈزنٹ پرمٹ یو. سو یو آر باؤنڈ ٹو ایکٹ اگینسٹ یور وش. یہ وہی نظم ہے. So many times your wish, your personal desire, your personal preference, your personal inclination, there is a conflict between your wish, inclination and the commandments of Allah and His Prophet. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے نفس کی خواہش کو، دل کی خواہش کو، whatever your brain sometimes your mind thinks، وہ ایک ہجوم ہے خیالات کا. یو آر این انٹلیکچوئل پرسن، عقل مند ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو آل دوز تھنگز وچ آر ناٹ ان دا لائن آف دا کمانڈمنٹس آف شریعہ یو ہیو ٹو تھرو دیم اوے. آپ نے ان کو پھینک دینا ہے. اگر ان کو نہیں پھینکتی اور ان کو ریجیکٹ نہیں کرتی اور قرآن و سنت کے حکم کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان یور اون پرسن اینڈ سول یو آر ناٹ ڈسپلنڈ. اسی ڈسپلن کو لائف میں پیدا کرنا، اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں، اس کو تسویہ بھی کہتے ہیں، اس کو تربیہ بھی کہتے ہیں. آج اس تربیہ کے کیمپ میں ہیں آپ. اسی کو تربیہ کہتے ہیں. یعنی ہر شخص جو چاہے، جو اس کی مرضی ہو وہ پوری ہو. اگر یہ ہو تو اس کو تربیہ نہیں کہتے. اچھا، اب اس کی مثال لیں. مثلا آپ اگر ماں ہیں تو آپ کے بچے ہیں، پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، چھوٹے بچے، کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے اتنا چاکلیٹ کھانا ہے، میں نے اتنا چاکلیٹ کھانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فلاں کھلونا لینا ہے، یہ توڑنی ہے، میں نے یہ، جو کچھ وہ خواہش کرتا ہے آپ اس کو ڈسپلن دیتی ہیں. کبھی تھوڑا سا دیتی ہیں، کبھی نہیں دیتی، اتنا اماؤنٹ دیتی ہیں، کبھی روک دیتی ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے کریپس کا ناشتہ کرنا ہے، ہر روز کریپس کا ناشتہ کرنا ہے. آپ اس کو کہتی نہیں، اس میں اتنی شوگر ہوگی، اتنی کیلریز ہوں گی. تو بچے کو آپ اس کی خواہش پوری نہیں کرنی دیتی، کبھی روکتی ہیں. وہ ناراض ہوتا ہے، وہ موڈ بناتا ہے، خفا ہوتا ہے. آپ اس کے موڈ کی پرواہ نہیں کرتی. آپ کی سمجھ میں جو اچھا وہ امپوز کرتی ہے. تو بچہ اگر اس طریقے سے چلے تو کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی نرچرنگ ہو رہی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے. اگر اس کے برعکس جو بچہ چاہے وہی کرتی چلی جائیں، اس کی مرضی ہو، تو آپ کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا ہے. یہ لفظ، یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ وہی التربیہ ہے جس کیمپ کے لیے بیٹھی. آپ ہر وقت اپنے گھر میں اولاد کے لیے کرتی، فیملی اپنے بچوں کے لیے کرتی. تو انڈیویجولی بھی میں نے آپ کو مثال دی، اپنے نفس میں کرتی ہیں کہ آپ اللہ رسول کی اتھارٹی کو اوپر رکھتی ہیں، اور اس کے اندر کئی بار آپ کو اپنی پرسنل ڈیزائرز کو نگلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اگر نہ کریں تو خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کر لوں، ادھر بھی چلی جاؤں، تو پھر وہ سارا کچھ ہوتا چلا جائے تو انسان فاسق ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. بچے بگڑ جاتے ہیں. اس کو تربیت نام ہی اسی چیز کا ہے. تہذیب کرنا بھی کہتے ہیں اس کو، کلچرنگ، اس کو تہذیب بھی کہتے ہیں. کیا کرنا ہے، اس کی حد، کیا نہیں کرنا، اس کی حد، کس لمٹ میں رہنا ہے، اس کی حد. اس کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں، اس کو تربیہ کہتے ہیں. یعنی بڑا واسٹ معنی ہے اس کا. اس میں ایک انڈیویجول کی زندگی کا بھی نظم ہے، ایک فیملی کا بھی نظم ہے، ایک گروپ کا بھی نظم ہے، ایک جماعت کا بھی نظم ہے، ایک سوسائٹی کا بھی نظم ہے، پوری کی پوری سوسائٹی. تو یہ اپنے اوپر فوکس کریں اور اپنی پرسنالٹی کو اس ڈائریکشن پر ڈیولپ کریں. اب یہ جب آپ بیسک چیز سمجھ لیں تو اب اس کے بعد دعوت کا پھر فروغ آتا ہے. پہلے دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے جماعت کے ڈسپلن کو مضبوط کریں، اس کے اندر انتشار نہ ہو.
جب وہ مضبوط ہو جائے، آپ کی بیس فاؤنڈیشن مضبوط ہو گئی، پھر دعوت کا فروغ ہے نیکسٹ. اس کے لیے آپ ماڈرن ورلڈ میں ہیں، ماڈرن ٹیکنیکس کو یوز کریں. جس طرح دنیا برائی کو پھیلانے کے لیے تمام ماڈرن ٹولز کو یوز کرتی ہے، آپ اچھائی کو پھیلانے کے لیے تمام ماڈرن ٹولز اینڈ ماڈرن ٹیکنیکس کو یوٹیلائز کریں اچھائی کو پھیلانے کے لیے. اور یہ تب فائدہ مند ہوگا کہ آپ، میں نے کہا، آپ اپنا بیس فاؤنڈیشن کو مضبوط کریں. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جماعت کا نظم، اور اس کو پیشنس کے ساتھ ضبط کریں. کئی بار آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا. سرنڈر کرنا، اطاعت نام ہی سرنڈر کرنے کا ہے. ہر سطح پہ کرتے ہیں. جب آپ سٹوڈنٹس ہوتی ہیں، آپ سرنڈر کرتے ہیں اپنے اسکول کے ڈسپلن کو، اپنی پرسنل ڈیزائرز. سٹوڈنٹس، بچے سرنڈر کرتے ہیں کلاس ٹیچر کو، اپنے اسکول کے ڈسپلن کو. آپ جاب کرتی ہیں تو سرنڈر کرتی ہیں اور کرتے ہیں اپنے آفس کے ڈسپلن کو. ہر جگہ سرنڈر کرتے ہیں. صرف جب جماعت کی، اللہ کے دین کے کام کی بات آتی ہے، وہاں سرنڈر نہیں کرتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ. اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل بے سہارا بنا دیا گیا. ہر بندہ اس پر اٹیک کرتا ہے. ہر جگہ ڈسپلن کر رکھتے ہیں. آپ کریں اپنی مرضی. اگر اسکول نے یونیفارم دے دیا ہے تو آپ دوسرا یونیفارم پہن کے جائیں. آپ کا دل کرتا ہے میں اس کلر کے کپڑے پہنوں، اس طرح کا ڈریس پہن کے جائیں، آپ کو فائن کر دیں گے. ٹائمنگز ہیں، آپ کے پیریڈ ہیں، ایگزیکٹ اتنے بجے. آپ جائیں لیٹ نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ میں تھکی ہوں، میں نے سونا ہے، آرام کر کے جانا. آرام کر کے جائیں. کلاس 8 بجے شروع ہونی تھی، آپ چلی جائیں 8:30. 9 بجے شروع ہونی تھی، جا کے دیکھیں 9:30. وہاں آپ بے آرامی بھی کرتی ہیں، تکلیف بھی اپنے آپ کو دیتی ہیں، اور دیتے ہیں کس کے لیے؟ اس ڈسپلن کو فالو کرتے. سارا دن بڑے بھوکے رہیں، 4 بجے کلاس ختم ہونی ہے، آپ 1 سیکنڈ پہلے نہیں چھوڑ کے آ سکتے. تو ٹائمنگز کے یہ بھی ڈسپلن ہے. اللہ پاک نے نمازیں اوقات کے ڈسپلن کے ساتھ فرض کی ہیں. فجر کی نماز ہے، آپ دوپہر کو پڑھ لیں. ظہر کی نماز ہے، آپ عصر کے وقت پڑھ لیں. نہیں، عصر کی نماز ہے، مغرب کے ٹائم پڑھ لیں. نہیں، مغرب کی عشاء کے ٹائم پڑھ لیں، عشاء کی صبح پڑھ لیں. اپنی مرضی کر سکتی ہیں آپ؟ نہیں، یہ ڈسپلن ہے. اللہ پاک نے صلوات کو اوقات کے ساتھ پابند کیا. روزے ہیں، اگر گرمیوں میں آ جائیں تو گرمیوں میں ہی رکھنے ہیں. اپنی مرضی کر سکتی ہیں کہ چلو بڑے لمبے دن ہوتے ہیں تو میں پورا رمضان کے جو روزے ہیں 30 سردیوں میں رکھیں گی. سرٹن چیزیں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ سردیوں میں روزے رکھوں گی. نہیں، چھوٹے دنوں میں. یا حج کرنے جانا ہے تو سارے سال کے 12 مہینوں میں وہ گھومتا رہتا ہے، گرمیوں میں بھی جاتا. آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے بھی چلو ہم سردیوں میں حج کریں گے، بڑے اچھے موسم. سردیوں میں حج اویلیبل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن ہے. سارا دین ڈسپلن کا نام ہے. اس طرح ساری زندگی، آفس ورک، بزنس، اسکول، ہر چیز ڈسپلن ہے. فیملی ڈسپلن ہے. صرف جہاں ہم اس ڈسپلن کو، اتھارٹی کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور آزادی مانگتے ہیں، وہ ہے جہاں دین کا کام ہے. چونکہ وہاں تنخواہ نہیں ملتی، آپ کو نوکری نہیں ہے، آپ والنٹیئر ہیں. والنٹری ہیں تو دماغ بھی آپ کا فریڈم مانگتا ہے. جہاں آپ کا جاب ہے، تنخواہ ہے، جاب سے نکال دیں گے، وہاں کبھی فریڈم کی بات نہیں کرتے. یہ اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی ہے، نفس پرستی ہے. چونکہ اللہ کے دین میں ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ کے دین کا کام ہے. یہاں ہم وہ فریڈم مانگتے ہیں جو فریڈم کسی جگہ آپ کو نہیں ملتی اور آپ نہیں مانگتے. میں اس بات پہ فوکس کر رہا ہوں. نماز کے اندر اللہ فریڈم نہیں دیتا آپ کو. جب امام مقرر کر کے کھڑے کر دیتے ہیں، صحیح پڑھائے یا غلط پڑھائے، آپ سلام نہیں پھیر کے ہٹ نہیں سکتے. آپ نے اسی کے پیچھے ہی پڑھنی. فریڈم نہیں ہے. جب کہہ دیا اس امام کے پیچھے نماز، تو تمام فریڈمز چلی گئیں. آپ کی فریڈمز چلی گئیں. تو اسلام کی عبادات میں، ارکان میں، معاملات میں ہر جگہ نظم سکھایا ہے. اب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے تو کئی ورڈز، لفظوں کو یوز کرنا شوہر پہ بین ہو جاتا ہے. وہ لفظ بول دیے، نکاح شادی ختم ہو گئے تو فریڈم ختم ہو گئی. تو کچھ آپ کی فریڈم چلی جاتی ہیں، کچھ شوہر کی چلی جاتی ہے.
اسی طرح کچھ ماں باپ کی چلی جاتی ہیں اولاد کے لیے، کچھ اولاد کی چلی جاتی ماں باپ کے. ہر جگہ ہم فریڈمز کو سرنڈر کرتے، سیکریفائس کرتے ہیں. جب اللہ کے دین کا کام آتا ہے، مشن کا، منہاج القرآن کا، تنظیم کا، آرگنائزیشنل ڈسپلن کا، جہاں کام آتا ہے، چونکہ وہاں تنخواہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اور آپ کو نکالے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے جاب سے، تو اللہ کے دین پر ہم احسان کر رہے ہیں. وہاں ٹوٹل فریڈم جو کہیں نہیں مانگتے وہ یہاں لے کے آ جاتے اور ایک فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں. اس کو سمجھنا اور لائف میں اور تنظیم میں اور ہر یونٹ میں امپلیمنٹ کرنا دل و جان سے، یہ بیس کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ آگے دعوت کو لے کے چلتے ہیں. اس سے آپ کے باہمی اندر کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو بیسز ہیں اسٹرینگتھ. جب آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں دعوت کو، تو جیسے میں نے کہا ماڈرن ٹولز کی بھی ضرورت ہے، وہاں نالج کی بھی ضرورت ہے. اپنے نالج کو زیادہ گین کریں. کتاب اور خطاب اور ماڈرن ٹولز آف نالج، مینز آف نالج، ان کو پڑھیں، کتاب کو پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، لٹریچر اور کتاب سے تعلق جوڑیں. ہر روز خطاب کا کچھ حصے سنیں، کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھیں، نالج بڑھائیں، ایکوپ کریں. نالج پڑھنے سے وزڈم کا بھی چشمہ کھلتا ہے. اس سے جب آپ دعوت دیں گی یا دعوت دیں گے منہاج القرآن کے لوگ، تو اس دعوت میں زیادہ تاثیر ہوگی، قوت ہوگی، ریزنیبل دعوت بنے گی، مختلف سیکٹر پہ دعوت اثر کرے گی. اور اس دعوت کے ساتھ جو نالج بیسڈ ہوگی، اس کے ساتھ آپ کا کریکٹر وہ جڑنا چاہیے. جو دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کی زبان میں، آپ کے عمل میں نظر آئے، ایک پریکٹیکل شکل اور نمونہ پیش کریں. اس کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، دل و جان سے کمٹمنٹ ہونی چاہیے. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں بس ایسے دعوت کو لے کے پھرتے ہیں، کمٹمنٹ نہیں ہوتی. کمٹمنٹ سیکریفائس مانگتا ہے. کمٹمنٹ کا اثر کریکٹر پر پڑتا ہے. اس کے ساتھ سنسیریٹی ہونی چاہیے، اخلاص اور ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے. آپ روزانہ کچھ وقت نکالیں، آپ کی ترجیحات میں، پرائورٹیز میں مشن، اللہ کا دین، اپنی جماعت، اپنی تحریک، اس کی ایک جگہ ہو، ہر روز ایک وقت ہو، اور وہ یوز کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. اور یہ سمجھیں جس کو کوئی ذمہ داری مل جائے یہ ایک امانت ہے. جو ذمہ داری مل جائے امانت ہے. اس امانت میں کبھی خیانت نہ کریں. ہمیشہ سنسیئر رہیں اور ٹرسٹ وردی رہیں، ٹروتھفل رہیں، آنیسٹ رہیں. اور بڑی ذمہ داریوں کو نہ دیکھیں کہ مجھے صدر نہیں بنایا، یہ نہیں بنایا. نہ نام کو دیکھیں، نہ نیم کو، نہ فیم کو. ڈونٹ لک ایٹ نیم اینڈ فیم. اٹ از نتھنگ. آپ کا نام نہیں لیا، آپ کی شہرت نہیں ہوئی، یہ چیزیں نفس مانگتا ہے، ڈیزائر کرتا ہے، اس کو الگ کر دیں. یہ آپ کی ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ اور سنسیریٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں. ایسی طلب جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں، جو ذمہ داری، اور دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے. اس مشن کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت سمجھیں، اور اس کی خدمت کے لیے چھوٹا سا کام بھی مل جائے نا، چھوٹی سی رسپانسبلٹی، ویری ویری اسمال ایکٹ، اس کو بھی سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے، ویری بگ بلیسنگ. چھوٹا سا کام مل جائے، جھاڑو دینے کا بھی مل جائے تو تبھی بلیسنگ سمجھیں. فرنیچر رکھنے کا، کرسیاں، چیئرز وغیرہ، ٹیبل رکھنے کا، تب بھی بلیسنگ. اللہ کا شکر، کیونکہ اس مشن کی خدمت کر رہی ہیں. بڑے کام کو نہ دیکھیں، چھوٹا ملے یا بڑا کام اپنی کوانٹٹی یا سائز کے حساب سے بڑا نہیں ہوتا. کام سنسیریٹی، نیت، انٹینشن اور کریکٹر اور کمٹمنٹ کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. چھوٹا سا کام ملے آپ کو، مگر آپ کی اس کے اندر کمٹمنٹ بہت ہے، سنسیریٹی بہت ہے، ڈیڈیکیشن بہت ہے، اخلاص بہت ہے، وہ بہت بڑا کام ہے. اٹس بگ. بڑی ذمہ داری ملی ہو، بڑا کام ہو، مگر ڈیڈیکیشن، سنسیریٹی، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے، تو یو آر ویری اسمال، ڈوئنگ ویری اسمال تھنگ. تو ایکٹ بڑے یا چھوٹے ہوتے ہیں تھرو یور سنسیریٹی، انٹینشن اینڈ کمٹمنٹ اینڈ یور پرفارمنس. ایکٹ کے ساتھ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، نیت کے ساتھ، کوالٹی کے ساتھ ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، کوانٹٹی کے ساتھ نہیں. پھر آخری چیز یہ ہے کہ اس دعوت کو پھیلائیں اور ممبرز زیادہ سے زیادہ بنائیں. اپنی فیملیز سے باہر نکلیں. ایسا نہ کریں کہ بس اپنی فیملی کے اندر ہی یا اپنے کلوز فرینڈز کے اندر ہی سارے مشن کو سمیٹ کے رکھ لیں. ایکسکلوسیو نہ بنیں،
جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، معتمد لوگ ہیں، دوست یار ہیں، بس اس حلقے میں بند رکھیں، مشن کو قیدی نہ بنائیں، ایکسپینڈ کریں، اور فرینڈز تک، ان کی فیملیز تک، اور لوگوں تک، حتیٰ کہ جو آپ سے متعلق نہیں ان تک بھی دعوت ان تک لے کے جائیں اور انکلوڈ کریں، انکلوسیو بنیں، انکلوسیو فیملیز کو مشنری بنائیں، ان کے ذہنوں میں، فکر میں، سوچ میں مشن ڈالیں، اور اس طرح ڈالیں کہ ان کے عمل میں، ان کی سیرت میں، بیہیویئر میں نظر آئے مشن۔ اور کبھی بھی ڈویژن کریٹ نہ کریں مشن کے اندر، دھڑے بازی نہ کریں۔ اختلافات ہوتے ہیں، میں نے اصول سمجھا دیا، اختلاف رائے کا ایک وقت تھا، اس کے بعد پرسنل نہ بنائیں اس ایشو کو، اس سے پرسنل بنائیں گے تو ڈویژنز پیدا ہوں گی، مشن ٹوٹے گا، اور یہ ٹوٹے گا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ٹوٹے گی، جسے اللہ اور اس کے رسول نے بار بار فرمایا۔ اس کو جتنا پھیلائیں گے تو ساروں کو اپنی ایک ہی فیملی سمجھیں، فیملی مشن کا نام دیں، مشن آپ کی فیملی ہے، جتنا ایکسپینڈ کریں، جتنا ایکسپینڈ کریں، ہر ایک کے ساتھ ایک ہی ٹریٹمنٹ کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو برکت دے، آپ کو کامیابی دے، استقامت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔